ہمارے ہندوستان کے واقعات اگر ہم دیکھیں گے، کاندلا میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک مسلمان اور ہندو بھائی کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ مسلمان کہہ رہا تھا کہ زمین میری ہے، ہندو بھائی کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ زمین میری ہے۔ لڑائی ہوئی، آپس میں جھگڑا ہوا، مقدمہ ہوا، کورٹ میں فیصلہ چل رہا تھا۔ یہ انگریز کا زمانہ تھا، نہ حکومت مسلمانوں کی تھی نہ حکومت ہندو بھائیوں کی تھی، حکومت تھی تو انگریز کی حکومت تھی، برٹش کی حکومت تھی۔ اب برٹش کی حکومت میں مسلمان اور ہندو دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑا اتنا لمبا ہوا کہ دونوں کا جو آپسی جھگڑا تھا وہ کمیونٹی کا مسئلہ بن گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ اگر یہ زمین میری ہو گئی، زمین مجھے مل گئی تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو بھائی بھی ضد میں کہنے لگا اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں اس جگہ پہ مندر بناؤں گا۔ اب ہندو لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، مسلمان لوگ اکٹھا ہو گئے، اور ہندو اور مسلمان کا مسئلہ ہو گیا۔ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ انگریز جج نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، دونوں کمیونٹی میں لڑائیاں ہو سکتے ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، آگ لگ سکتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو بلا کر کہا کہ تم خود کوئی راستہ نکالو، کہ اس کا حل کوئی نکالو کہ جھگڑے کے بغیر کام چل جائے، فیصلہ ہو جائے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک کام کریں گے، ایک مسلمان کو ہم گواہ کے طور پر لائیں گے۔ مسلمانوں کے بڑے ایک آدمی ہیں، ایک سچے آدمی، ہم جن کو سچا آدمی مانتے ہیں، ہم اپنے بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں، بڑے نیک اور سچے انسان ہیں۔ وہ اگر کہیں گے کہ زمین مسلمان کی ہے تو ہم مسلمانوں کو دے دیں گے، مسلمان اس میں مسجد بنائیں۔ وہ بھائی اگر وہ جو اللہ والے، وہ جو انسان ہے مسلمان، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے تو پھر ہم وہ زمین لے لیں گے، اپنی مندر وہاں پہ بنائیں گے۔ جج نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا تم ایکسپٹ کرتے ہو، تمہیں قبول ہے یہ بات، یہ فیصلہ تمہیں قبول ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے آدمی اگر فیصلہ کریں گے، بتائیں گے، تو گواہی دیں گے تو ہمیں بھی ایکسپٹ ہے، ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ فیصلے کے لیے حکم بنا کر مفتی الہی بخش نام کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد بھی تھے، نیک انسان تھے، سچے انسان تھے، جن کو ہندو بھائی بھی سچا مانتے تھے، مسلمان بھی سچا مانتے تھے۔ ان کو لایا گیا گواہی دینے کے لیے، جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج مفتی الہی بخش صاحب سے پوچھتا ہے میں نے تمہارے بارے میں بہت تعریف سنی ہے کہ تم بڑے سچے انسان ہو، تم اگر کہو گے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہندو بھائی چھوڑنے کے واسطے تیار ہے، تم اگر کہو کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو مسلمان بھائی چھوڑنے کے واسطے تیار ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، تم سچ سچ بتانا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمان خوش تھے کہ ایک مسلمان ہے، مسجد کے لیے مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا، کہے گا کہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ پورے مسلمان خوش تھے۔ ہندو بھائی کچھ ناراض تھے کہ ایک مسلمان کو بلا لیا گیا، پتہ نہیں ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جج جب مفتی صاحب سے پوچھنے لگا، مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ زمین مسلمان کی زمین نہیں ہے، یہ زمین ہندو بھائی کی زمین ہے۔ جو سچ تھا وہ بتا دیا۔ انگریز جج جو تھا، لکھنے والا، پوائنٹ یاد کرو، دلوں کے تختی پہ پوائنٹ لکھ کے لے جاؤ، سوچو اسلام دنیا میں کیسا پھیلا ہے۔ انگریز جج لکھنے والا لکھتا ہے آج مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا ہے۔ اسلام جھوٹی گواہی کو منع کرتا ہے، مسلمان تو ہار گیا مگر اسلام جیت گیا۔ جب ججمنٹ ہوا، فیصلہ ہوا، ایک مسلمان ہندو بھائی کے حق میں فیصلہ کرا، سچ اور انصاف کی بات کیا۔ وہاں پہ جتنے ہندو بھائی کھڑے تھے اس میں سے کئی سامنے آئے اور کہنے لگے تمہارا مذہب اگر اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا سچا مذہب ہے، ہم بھی تمہارے مذہب میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور ہندو بھائی اپنے خود کے زمین پر اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے۔ اسلام دنیا میں ایسا پھیلا ہے۔ آج بھی اگر ہم سچے بنیں گے،
آج بھی اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، آج بھی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر، ان کے اخلاق پر چلیں گے، خدا کی قسم دشمن 100 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان میں ہندو مسلمان کے درمیان میں آپسی اختلافات کرا کر، آپس میں لڑا کر حکومت کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، یہ دشمن 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال بھی اگر کوشش کرتا رہے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چراغ سے ہم اس ہندوستان میں اسلام کو بلند کر سکتے ہیں، مسلمان کی نفرت کو لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلتا ہے۔ کوئی بھی نان مسلم مسجد میں آ کر نہیں دیکھتا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان مسجد میں کیا کرتے ہیں، نماز کیسا پڑھتے ہیں، اندر کیسے ہوتے ہیں، کیا، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ تمہارے کاروبار کو وہ دیکھتے ہیں، تمہارے بیپار کو دیکھتے ہیں، تمہارے لین دین کو دیکھتے ہیں، تمہاری بات کو دیکھتے ہیں، تمہارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، تمہارے تجارتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، محمد مزمل، فلاں فلاں، اگر یہ اس کے اخلاق اچھے تو کہتا کہ اسلام اچھا ہے، اس کے اخلاق برے ہیں تو اسلام برا ہے۔ یہی تو دیکھتے ہیں لوگ۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں، ہر مذہب کے ساتھ، ہر مذہب والے آدمی کے ساتھ ہم محبت کا سلوک کریں، اسلام کو عزت لانے کی کوشش کریں۔ اسلام کا تو کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، ہمارے طرف سے کم از کم اسلام کے اوپر دھبا نہ لگے، نقطہ نہ لگے، ایسی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ اسلام آج بھی کیسے جیت سکتا ہے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ بہت سارے واقعات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگا۔ 1 بجے سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ 1 سے بیان شروع ہوگا، انشاءاللہ 1:30 بجے بیان ختم ہوگا۔ آپ تمام ساتھی انشاءاللہ اگلے جمعہ جلدی سے جلدی اس مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ ہر جمعہ ایک نئے ٹاپک پر قرآن کی آیت کی تفسیر اور لیکچر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا جو حق بات ہے وہ بات ہوگی۔ آپ سبھی حضرات جلد از جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔